دیکھ کر بس ایک سیٹی ماری تھی، لیکن تمہارے جابر بھائی نے زبردستی میرا تم سے نکاح کروا دیا۔ دیکھ رہا میں تمہارا دماغ کیسے درست کرتا ہوں۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہارا وہ گنڈا بھائی پچھتائے گا مجھ سے زبردستی نکاح کروانے پر۔ ریان نے کمرے کے بیچوں بیچ لگے عالی شان بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی عرشیہ سے غصے اور بے بسی کے ملے جلے لہجے میں کہا، اور اس کی مردانہ انا بری طرح زخمی تھی اور وہ اپنی اس تذلیل کا غصہ اس نازک سی لڑکی پر نکالنا چاہتا تھا۔ عرشیہ نے اس کے لعینی دھمکیوں پر خوف زدہ ہونے کے بجائے انتہائی اطمینان سے اپنے زوردار کام والے لہنگے پرس سے سگریٹ کی ڈبی نکالی، ایک سلگتی ہوئی سگریٹ ہونٹوں میں دبائی اور لائٹر جلایا۔ لائٹر کی زرد روشنی میں اس کے چہرے پر موجود سرخ غصہ چمکا۔ اس نے گہرا اور لمبا کش لیا اور پھر دھواں چھوڑتے ہوئے بیڈ سے اٹھی۔ عرشیہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ریان کی سانسیں رک گئیں۔ اس کی خوبصورتی کسی جادو کی طرح تھی۔ آدھے چہرے پر گھونگھٹ لیے سرخ مخملی ہونٹ میں سگریٹ دبائے، وہ گولڈن چولی پر بھاری ریڈ لہنگا پہنے وہ کسی ملکہ حسن کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ چوڑیوں اور انگوٹھیوں سے سجے ہوئے تھے، لیکن ان نازک ہاتھوں کی جنبش میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ اس نے ریان کے بالکل قریب آ کر اس کے منہ پر سگریٹ کا کرواں دھواں چھوڑا۔ ریان نے کھانستے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے عرشیہ نے پلک جھپکتے اس کا بازو مروڑ کر اسے پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ میرے بھائی کو پچھتانے پر مجبور کرو گے؟ پاشا صاحب پہلے مجھ سے تو نمٹ لیں۔ اس کی آواز ریشم کی طرح نرم لیکن برف کی طرح سرد تھی۔ ڈر کے مارے ریان کی چیخ نکل گئی۔ اس کا پورا ہاتھ چھل ہو رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے۔ اگلے ہی پل دلہن نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور بنا کسی رحم کے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ ریان کی سیٹی گم ہو گئی، وہ پیٹ پکڑ کے بیڈ کے پائیدار پر جا گرا۔ وہ جسے ڈرانے اور اسے رعب جمانے آیا تھا، اب خود ڈر اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ عرشیہ جھکی اور اس کے ریان کے شیروانی کے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے بیڈ کے پشتے کے ساتھ لگا دیا۔ وہ کالر سے پکڑ کے ریان کے ہونٹوں پر جھکتی چلی گئی، یہاں تک کہ ریان کو اس کی سانسوں کی گرمی اور سگریٹ کی کڑوی خوشبو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ دونوں کے چہرے محض چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ ریان کی دھڑکنیں اس وقت غصے سے نہیں بلکہ ایک عجیب نامعلوم سے اور خوف کے ملے جلے احساس سے پاگلوں کی طرح چل رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ میرا حق نہیں دو گے؟ عرشیہ نے اپنے سرخ ہونٹوں کو سگریٹ کے آخری کش کے بعد تھوڑا سا سکیڑا اور دھواں سیدھا ریان کی آنکھوں میں چھوڑا۔ ریان نے کھانستے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سنو ریان، عرشیہ نے اس کا کالر مزید مروڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، تم نے سڑک پر کھڑے ہو کر جو سیٹی ماری تھی وہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرا بھائی شاہ امیر لغاری کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تم جانتے، لیکن جو تم نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ میں شاہ امیر لغاری سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ یہ نکاح زبردستی کا نہیں، یہ ایک سودا ہے جس کا حصہ تم بن چکے ہو، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ کون سا سودا؟ ریان نے بمشکل اپنے حلق میں جمع ہونے والے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ اس کی مردانہ انا اس وقت کمرے کے کسی اندھیرے کونے میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ عرشیہ نے اس کا کالر چھوڑا، اپنے بھاری لہنگے کو بڑی نفاست سے سنبھالا اور دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی جیسے ابھی چند سیکنڈ پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر وہی دلہن والی روایتی سکون واپس آ چکا تھا، لیکن اب ریان کے لیے وہ سکون کسی خوفناک طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ وہ تمہیں وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم دنیا کے سامنے میرا ایک فرمانبردار اور محبت کرنے والا شوہر بن کر رہو۔ اگر کسی کو بھی، یہاں تک کہ تمہاری ماں یا بہن کو بھی شک ہوا کہ ہمارے درمیان کچھ گڑبڑ ہے، تو اگلی صبح تمہاری لاش اسی شہر کے کسی گندے نالے سے ملے گی۔ پاشا، اس نے ریان اس کے پرانے محلے کے نک نیم سے پکارا، جس سے ریان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے کیسے پتا تھا کہ دوست اسے پاشا کہتے تھے؟ اس کا مطلب تھا کہ اس کی پوری زندگی کی ہسٹری نکالی جا چکی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، کمرے کی لائٹس مدھم تھی اور باہر مضافاتی علاقے کی ہوائیں فارم ہاؤس کے درختوں سے ٹکرا کر ایک ہولناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ ریان بیڈ کے ایک دور کونے میں عرشیہ سے جتنا دور ہو سکے تھا سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیٹ میں ابھی تک ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ شدید درد اس کے دماغ میں ہو رہا تھا۔
جہاں خیالات کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ مڈل کلاس لڑکا تھا جو ایک چھوٹی سی IT کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ ہاں، اس میں تھوڑا سرگ چھاپن تھا۔ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑکیوں کو دیکھ کر کمنٹس پاس کرنا یا سیٹی مارنا اس کی بری عادت تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ لبرٹی مارکیٹ کی باہر کھڑی جس چمکتی ہوئی بلیک مرسڈیز کی طرف دیکھ کر اس نے سیٹی ماری تھی، اس کے کالے شیشوں کے پیچھے شہر کی سب سے خطرناک انسان پاشا شمیلہ غاری کی اکلوتی بہن بیٹھی تھی۔ شمیلہ غاری شہر کے وہ نامور اور بااثر بزنس مین ہے جس کے بارے میں اندرونی خانہ یہ ہے کہ افواہیں عام تھیں کہ اس کے تعلقات بین الاقوامی انڈرورلڈ اور اسمگلنگ مافیا سے ہیں۔ شامل کے مسلح گاز نے ریان کو مارکیٹ کے بیچ سے سائیک کی طرح اٹھایا تھا، ایک ویران بدبودار گودام میں لے جا کر اس کی وہ پٹائی کی تھی کہ ریان کو اپنی نانی یاد آ گئی تھی۔ اس کا پورا جسم لہولہان تھا اور جب وہ سمجھ رہا تھا کہ اب اسے گولی مار دی جائے گی تو شامیر نے اس کے سامنے یہ نام اور قلم رکھ دیا تھا۔ میری بہن کی عزت پر انگلی اٹھائی ہے تم نے، اب تم اسے نکاح کرو گے ورنہ تمہارا پورا خاندان اس دنیا سے غائب ہو جائے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ شامیر کے وہ بھاری اور شفاف لفظ ریان کے کانوں میں اب بھی گونج رہے تھے اور اس کا خون جما رہے تھے۔ شادی کی تیاریوں کے دوران ریان نے سوچا تھا کہ شاید لڑکی میں کوئی برا نقص ہوگا یا وہ بدنام ہوگی، اس لیے شامیر اپنی بہن کے گناہ چھپانے کے لیے اسے جیسے عام مڈل کلاس لڑکے کے گلے مار رہا ہے۔ لیکن یہاں فارم ہاؤس کے اس بند کمرے میں تو کہانی ہی بالکل الٹ نکلی تھی۔ عرشیا نہ صرف حور پری جیسی لازوال خوبصورت تھی بلکہ وہ مارشل آرٹس میں ماہر، سگریٹ نوش اور کسی ٹریننگ سیکرٹ ایجنٹ کی طرح صد مہری اور شاطر تھی۔ تم رو کیوں نہیں رہی ہو؟ ریان سے آخر کار رہا نہ گیا۔ اس پراسرار خاموشی نے اس کے اعصاب کو کچومر نکال دیا تھا۔ اس نے اندھیرے میں عرشیا کی عکس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بیڈ پر لیٹ چکی تھی لیکن اس کی گہری آنکھیں چھت کی طرف کھلی ہوئی تھیں جیسے وہ وہاں کوئی پوشیدہ نقش دیکھ رہی ہو۔ عرشیا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی سانسوں کی باقاعدہ آواز آتی رہی۔ میرا مطلب ہے لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی شادی کسی بڑے امیر گھرانے میں ہو یا کم از کم کسی ایسے بندے سے ہو جس سے وہ پیار کرتی ہو۔ تمہارا باپ اتنا طاقتور ہے اور تمہاری شادی کسی ارب پتی سے، کسی وزیر کے بیٹے سے کروا سکتا تھا، پر مجھ جیسے معمولی نوکری پیشہ انسان کے ساتھ یہ نکاح کا ڈرامہ کیوں؟ ریان کی آواز میں اب غصے کی جگہ شدید تجسس اور خوف نے لے لی تھی۔ عرشیا آہستہ سے مڑی اور اپنی گہری خطی آنکھوں ریان کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس مدھم روشنی میں بھی اس کی آنکھوں کی چمک ریان کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ وہ جتنی خطرناک تھی اتنی ہی مقناطیسی بھی تھی، ایک ایسی جادوگرنی جس سے آپ خوفزدہ بھی ہوں لیکن اس کی طرف کھینچے چلے جائیں۔ ریان خود کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے روک نہیں پا رہا تھا، باوجود اس کے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے کسی بھی وقت پر بات کر سکتی ہے، کیونکہ اگر اب پتی میرے بھائی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے ریان، وہ سوال پوچھے گا، ہمارے خاندانی بزنس میں دخل دے گا، وہ میرے بھائی کی طاقت کو چیلنج کر سکتا ہے، لیکن تم ایک کٹر پتلی ہو، تم جیسے چاہیں گے ویسے نچائیں گے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے کہ تم لغاری خاندان کے سامنے سر اٹھا سکو۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی ریشمی نرمی تھی جو اس کے سخت اور تحقیر آمیز الفاظ سے بالکل میچ نہیں کھا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ پر رینگتی ہوئی ریان کے مزید قریب آئی۔ اس کے سرخ اور سنہری لہنگے کی زپ جب ریان کے ننگے پاؤں پر چھوئی تو ریان کے پورے جسم میں ایک تیز کرنٹ سا دوڑ گیا۔ عرشیا نے اپنا ایک نرم اور ٹھنڈا ہاتھ ریان کے گال پر رکھا، اس قلم سے اس مکے کے برعکس تھا جو اس نے چند گھنٹے پہلے ریان کے پیٹ میں مارا تھا۔ ریان نے ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن عرشیا کی انگلیوں کا سحر ایسا تھا کہ وہ وہیں منجمد ہو کر رہ گیا۔ ڈر رہے ہو؟ عرشیا نے بہت پیار سے ایک سچے اور پرانے عاشق کی طرح پوچھا۔ اس کا چہرہ ریان کے اتنے قریب تھا کہ ریان اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتا ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ یہ ایک انتہائی رومانوی لیکن اس قدر خوفناک لمحہ تھا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ ریان کی آواز
بری طرح لڑکھڑا گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو ریان، عرشیا نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ مسکراہٹ ریان کے خون کو جمانے کے لیے کافی تھی۔ ایک ایسی محبت جو اندھی ہوتی ہے، جو سچ اور جھوٹ کا فرق مٹا دیتی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں تمہیں اس فارم ہاؤس میں وہ سب دیکھنا پڑے گا جو کام انسان کا دماغ برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تم خوف زدہ ہو کر پولیس کے پاس جا سکتے ہو یا میرے بھائی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری وفاداری صرف اور صرف میرے ساتھ ہو، شامیر کے اتہاس کے پتوں کے ساتھ نہ بکے۔ اس سے پہلے کہ ریان اس کے گہرے جملے کا مطلب سمجھا، عرشیا نے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک ہلکا سا مخملی لیکن گرم لمس تھا، لیکن ریان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے تپتے ہوئے لوہے سے اس کی روح پر ہمیشہ کے لیے اپنے دستخط کر دیے ہوں۔ اگلے ہی سیکنڈ میں وہ الگ ہو گئی، چادر اوڑھی اور دوبارہ اپنے تکیے پر جا کر آنکھیں بند کر لیں۔ رات ریان کے باقی پہر وہیں بیڈ کے کونے پر بیٹھا اپنے گال پر ہاتھ رکھے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی آخر کیا بلا تھی؟ ایک سیکنڈ میں جلاد اور دوسرے سیکنڈ میں معشوقہ۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ریان کی آنکھ کھلی۔ وہ رات کے کسی پہر بیڈ کے کونے پر ہی تھکن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے سو گیا تھا۔ جب اس نے ہڑبڑا کر اپنے سامنے دیکھا تو عرشیا وہاں موجود نہیں تھی۔ کمرہ بالکل سنسان تھا اور دلہن کا وہ بھاری سرخ لہنگا زمین پر اس کی طرح بکھرا ہوا تھا جیسے کوئی سانپ اپنی پرانی کھینچلی چھوڑ کر غائب ہو گیا ہو۔ ریان جلدی سے بیڈ سے اترا۔ اس نے الماری سے اپنی جینز اور ایک سادہ ٹی شرٹ نکالی، انہیں پہنا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ شاہ میلا غار کا ایک بہت پرانا برطانوی طرز کا فارم ہاؤس تھا جو لاہور شہر کے مضافات میں ایک ویران علاقے میں واقع تھا، جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں اور خاردار تاریں لگی تھیں۔ شادی کے فوراً بعد شامیر نے انہیں اس فارم ہاؤس میں شفٹ ہونے کا حکم دیا تھا، جیسے وہ بے خوبصورت جیل محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ریان نے لمبی تاریک راہداری میں آیا، اس فارم ہاؤس کے نچلے حصے ہال سے کچھ دبی دبی چیخیں اور بھاری آوازیں سنائی دیں۔ اس کے اندر کا تجسس جاگ اٹھا۔ وہ دبے پاؤں لکڑی کی پرانی سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور نیچے جھانکا۔ نیچے پسی ہال میں شاہ میلا غار اپنے روایتی کلف لگے سفید سوٹ میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کر سکون تھا۔ اس کے ساتھ 3 ہٹے کٹے مسلح گارڈ تھے اور ان کے سامنے ہال کے بیچوں بیچ ایک کرسی پر ایک آدمی جھگڑا ہوا بندہ تھا، جس کے چہرے اور سفید قمیض پر خونی گونتھ اور اس کے ایک ناخن اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا خان کہ لغاریوں کے مال پر اور لغاریوں کے رازوں پر نظر نہیں رکھتے۔ اب بتاؤ وہ چیز کہاں ہے؟ شامیر کی سرد اور زہریلی آواز پورے ہال میں گونجی۔ ریان کے خوف کے مارے گھٹنے کانپنے لگے۔ اسے لگا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی یہاں اور کھڑا رہا تو پکڑا جائے گا اور اگلی کرسی پر وہ خود بندہ ہوگا۔ وہ جیسے ہی واپس اوپر کمرے کی طرف مڑنے والا تھا، کچن کے بڑے دروازے سے عرشیا نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ اب وہ رات والی دلہن کے لباس میں نہیں تھی، بلکہ اس نے کالے رنگ کا ایک لباس، ایک بالکل سادہ کرتا اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اوپر ایک اونچی جوڑے میں بندھے ہوئے تھے اور اس کے نازک ہاتھوں میں چائے کی خوبصورت ٹرے تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت انتہائی معصومیت اور سکون تھا کہ کوئی دنیا کا بڑی سے بڑا جج بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو رات کو سگریٹ کی کش لگا رہی تھی اور جس نے اپنے شوہر کو بری طرح پیٹا تھا۔ عرشیا نے سیڑھیوں کے اوپر کونے پر خوف سے پیلے پڑے ریان کو دیکھ لیا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر ایک دلکش روایتی مشرقی بیویوں والی مسکراہٹ سج گئی۔ ارے ریان، آپ اٹھ کے آئیں نا نیچے، چائے تیار ہے۔ اس نے انتہائی اونچی اور کھنکتی ہوئی آواز میں کہا کہ نیچے ہال میں کھڑی شاہ میلا غار اور اس کے خونی گارڈز کی نظریں بھی چونک کر اوپر سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں۔ شامیر نے اوپر دیکھا۔ اس کے چہرے کے صفحات اور سخت تاثرات ایک سیکنڈ میں بدلے اور اس نے ایک انتہائی مصنوعی لیکن گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آئیں داماد جی، صبح بخیر۔ رات کیسی گزری؟ میری لاڈلی بہن نے کوئی تنگ تو نہیں کیا آپ کو؟ ریان کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر نیچے کھڑی عرشیا کی طرف دیکھا، جس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں کے پیچھے اس وقت ایک واضح نکیلی دھمکی چمک رہی تھی۔ ریان نے جلدی سے اپنے حلق کا تھوک نکالا اور مسکراہٹ زبردستی اپنے چہرے پر ایک چھوٹی مسکراہٹ لا کر بولا، جی بھائی جان، صبح بخیر۔ رات بہت اچھی گزری عرشیا بہت خیال رکھنے والی ہے میرا۔ بہت اچھے، مجھے یہی امید تھی۔ شامیر نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا
کہ وہ اس بندے ہوئے زخمی آدمی کو ہاتھ سے ہٹا کے اندر کسی خفیہ کمرے میں لے جائے۔ تم لوگ آرام سے ناشتہ کرو، مجھے ایک انتہائی ضروری کاروباری میٹنگ کے لیے ابھی ڈیفینس نکلنا ہے۔ شامل کے فارم ہاؤس کے بڑے دروازے سے باہر نکلتے ہی عرشیہ چائے کی ٹرے لے کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ اس کے چہرے کی وہ معصوم مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس نے ریان کو اس کے بازو سے سختی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے واپس ان کے بیڈ روم میں لے گئی۔ کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند کرتے ہی اس نے چائے کی ٹرے میز پر پٹکی اور ریان کو زور سے دیوار کے ساتھ پیش کر دیا۔ میں نے تم سے کل رات ہی کہا تھا نا ریان، نیچے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس فارم ہاؤس کے بند دروازوں کے پیچھے، جو بھی آوازیں آئیں اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی آواز دوبارہ وہی رات والی جلاد وطن جیسی ملکہ جیسی سرد ہو چکی تھی۔ وہ نیچے کون تھا عرشیہ؟ وہ آدمی اسے اس طرح کیوں مار رہے تھے تم لوگ؟ کیا تم لوگ انسان نہیں ہو؟ ریان نے خوف اور اندرونی غصے کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ عرشیہ نے اپنا چہرہ اس کے بالکل قریب کیا۔ اس کی کھٹکتی آنکھیں ریان کے دل کے آر پار ہو رہی تھیں۔ وہ ایک چور تھا پاشا، جس نے وہ چیز چرانے کی کوشش کی تھی جو میری اور شامیر کی زندگی سب سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور سنو ریان، اگر تم اس گھر میں زیادہ سوال پوچھنے کی عادت نہ بدلی تو شامیر کو شک ہو جائے گا کہ تم ہمارے خاندانی معاملات میں ضرورت سے زیادہ دخل اندازی کر رہے ہو۔ اور یقین کرو شامیر لغاری جتنا پیار مجھ سے کرتا ہے اتنا ہی جلدی وہ میری زندگی میں خلل ڈالنے والے کسی بھی انسان کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹی، چائے کا ایک گرم کپ اٹھایا اور ریان کی طرف بڑھایا۔ اب خاموشی سے یہ چائے پیو اور اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جاؤ، آج ہمیں ہمارے گھر جانا ہے۔ تمہاری مڈل کلاس ماں اور معصوم بہن سے ملنے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ریان نے کانپتے ہاتھوں سے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس گہرے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ایک طرف شامیر لغاری کا وہ خوفناک انڈرورلڈ والا روپ تھا اور دوسری طرف یہ عرشیہ جو ایک لمحے میں اس کے لیے جان لیوا خطرہ بن جاتی اور دوسرے ہی لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سے سحر انگیز آگ لگا دیتی تھی۔ شام کے وقت وہ ریان کے شہر ایک انجان اور چھوٹے سے مڈل کلاس محلے میں واقع گھر میں موجود تھے۔ ریان کی بوڑھی ماں اور کالج میں پڑھنے والی چھوٹی بہن عرشیہ کی بے پناہ خوبصورتی، اس کا عاجزانہ رویہ اور اس کی لچکدار گفتگو کو دیکھ کر اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ کسی بھی زاویے سے اتنے بڑے لغاری خاندان کی امیرزادی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی ریان کی ماں کے پاؤں چھوئے، اس کی بہن کو قیمتی برانڈڈ گفٹس دیے اور سب سے ایسے ہنس کر بات کری تھی جیسے وہ برسوں سے اس مڈل کلاس گھرانے کا حصہ ہو۔ ریان کمرے کے ایک اندھیرے کونے میں اکیلا بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر کر رہا تھا کہ اس کا خون کھول رہا تھا۔ یہ لڑکی دنیا کی بہترین اداکارہ تھی جو چند گھنٹے پہلے ایک چور کی تشدد پر مسکرا رہی تھی اور اب ایک ممتا بھرے گھر میں معصومیت کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ جب ریان کی ماں کچن میں ان کے لیے خاص چائے اور سموسے بنانے گئی تو عرشیہ بھی بڑی محبت سے ان کی مدد کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ریان نے موقع کی غنیمت جانا وہاں سے اٹھا اور اپنے اس پرانے چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا تاکہ کچھ دیر کے لیے اس منافقت سے دور سکون کا سانس لے سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا، اس کی جینز کی جیب میں رکھا اس کا پرانا فون زور سے بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم پرائیویٹ نمبر چمک رہا تھا۔ ریان نے گھبرا کر کال ریسیو کی۔ ہیلو، کون ہے؟ ریان احمد، دوسری طرف سے ایک انتہائی گہری اور اجنبی مردانہ آواز ہے۔ اگر تم واقعی اپنے اس معصوم خاندان کی جان بچانا چاہتے ہو تو پاشا میر لغاری اس فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں جو ایک پرانی مقفل بیسمنٹ تہہ خانہ ہے وہاں کسی طرح جاؤ۔ وہاں ایک خفیہ والیٹ میں سرخ رنگ کی ایک پرانی ڈائری رکھی ہے، وہ ڈائری وہاں سے نکالو۔ اس ڈائری میں شامیر اور عرشیہ کا وہ گھریلو سچ درج ہے جسے جاننے کے بعد تم سمجھو گے کہ تمہارا یہ نکاح کیوں کروایا گیا ہے اور لغاری خاندان تمہیں کسی گناہ کی بھینٹ چڑھانے والا ہے۔ تم کون ہو اور میں کیوں ایک اجنبی کی بات مانوں؟ ریان نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں جو تمہیں لغاریوں کی گولی سے بچانا چاہتا ہے، بس اتنا یاد رکھو۔ ریان، عرشیہ تمہیں جو کچھ دکھا رہی ہے وہ محض ایک سراپ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ وہ تم سے سچی محبت کا ناٹک کرے گی، تمہیں اپنے حسن کے جادوئی جال میں پھنسائے گی تاکہ تم اندھے ہو جاؤ اور کل کو جب قانون حرکت میں
آج تم اس کے بھائی کے گناہوں کے دروگے بن کے جیل جاؤ یا مارے جاؤ۔ اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا تو ابھی کچن سے آنے والی اس معصوم دلہن کی دائیں بازو پر دیکھو، وہاں ایک پرانے گہرا زخم کا نشان ہوگا۔ وہ نشان کسی بچپن کے حادثے کا نہیں بلکہ ایک گولی کا ہے جو ایک گینگ وار کے دوران اس سے لگی تھی۔ وہ کوئی معصوم لڑکی نہیں ہے ریان، وہ ایک پیشہ ور قاتل ہے۔ اس سے پہلے کہ ریان مزید کوئی سوال پوچھتا، دوسری طرف سے لائن کٹ گئی اور کمرے میں صرف بیپ بیپ کی آواز گونجنے لگی۔ ریان کا دماغ پوری طرح سے سن ہو گیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے فون کانپتے ہوئے جیب میں رکھا اور جیسے ہی وہ کچن کی طرف جانے کے لیے مڑا، عرشیہ چائے کا گرم کپ ہاتھ میں لیے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر ایک گہری پراسرار اور جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ کون تھا فون پر ریان؟ اس نے آہستہ سا قدم بڑھائے پوچھا۔ اس کی آنکھیں ریان کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ کو پڑھ رہی تھی۔ ریان نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کی اور جھوٹ بولا، وہ میرے کالج کا ایک پرانا دوست کا فون تھا، شادی کی مبارکباد دے رہا تھا بس۔ عرشیہ اس کے بالکل قریب آ گئی، اسے چائے کا کپ پاس پڑی پرانی میز پر رکھا اور ریان کے سینے پر اپنے دونوں نازک ہاتھ رکھ دیے۔ اس کا یہ انداز اتنا رومانوی اور سحر انگیز تھا کہ ریان کو جھوٹ پکڑے جانے کا خوف ایک دم غائب ہو گیا۔ اس نے ریان کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بولنے میں بہت ماہر نہیں ہو پاشا، تمہاری یہ معصوم آنکھیں تمہارے دل کا ہر راز اگل دیتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر یہ اتفاقاً اپنے کالر کرتے کی دائیں سین کو تھوڑا سا پیچھے جھٹکا۔ ریان کی نظر جیسے ہی اس کی گوڑے بازو پر گئی، اس کی ہوش اڑ گئی۔ وہاں واقعی ایک گہرا، بدصورت اور پرانا زخم کا نشان موجود تھا جو بالکل کسی گولی کی معلوم ہوتا تھا۔ مخبر کی بات سچی تھی۔ عرشیہ نے ریان کی چونکتی ہوئی نظروں کا تعاقب کیا اور اس کی مخملی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ریان کے کان کے پاس جھک کر انتہائی مدھم سرگوشی کی جس کی گرمائش ریان کی روح تک گئی۔ تجسس انسان کو بہت جلدی مار دیتا ہے۔ میرے پیارے شوہر، اب یہ فیصلہ تم پر ہے کہ تم میرے حسن کی اس آگ میں جلنا چاہتے ہو یا اس سچائی کا دلدل میں ڈوبنا چاہتے ہو جو تمہیں اور تمہارے خاندان کو پل بھر میں تباہ کر دے گی۔ اس نے ریان کے کانپتے لبوں پر اپنی ایک انگلی پہ رکھی اور اسے بولنے کا کوئی موقع دیے بغیر مڑی اور ریشم کی طرح لہراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریان وہی خالی کمرے میں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ اب اس کے سامنے زندگی کے دو بالکل متوازی اور خطرناک راستے تھے، یا تو وہ عرشیہ کے اس قاتلانہ حسن، سحر انگیز لمس میں مخملی محبت کے جال میں خود کو ہمیشہ کے لیے سونپ دے اور اندھا بن جائے، یا پھر اس پراسرار کالر کی بات مان کے فارم ہاؤس کے اس مصنوعی سے بیسمنٹ میں جائے اور اس کی سرخ ڈائری کا راز معلوم کرے جو جہاں میر اور عرشیہ کی زندگی کا سب سے بڑا اور ہولناک گناہ تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بیسمنٹ کا راستہ جتنا سچ کے قریب تھا اتنا ہی سیدھا موت کے منہ میں جاتا تھا۔ عرشیہ کے اس پراسرار انداز میں جاننے کے بعد ریان نے کچن کی دیوار کا سہارا لے کر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دل عرشیہ کی اس مقناطیسی سحر انگیز محبت اور فون پر بتائے گئے اس خوفناک سچ کے درمیان بری طرح پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ یہ جان گیا تھا کہ یہ لڑکی جتنی بڑی قاتل اور خطرناک تھی، اب اتنی ہی اس کے دل کی دھڑکن اس کا جنون بن چکی تھی جسے وہ چاہ کر بھی خود سے الگ نہیں کر پا رہا تھا، برعکس اس کے کہ وہ اس کے لیے ایک زہر تھی۔ اگلی رات جب پورا فارم ہاؤس اندھیرے کے سائے میں ڈوبا چلا چکا تھا اور عرشیہ میر لگاری بھی کسی دوسرے شہر کے دورے پر تھا، ریان نے اپنے خوف پر قابو پایا اور دبے پاؤں ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ لیے فارم ہاؤس کے پچھلے ویرانے حصے کی طرف بڑھا۔ وہاں گھاس پھوس کے پیچھے چھپا وہ رنگ آلودہ لوہے کا دروازہ موجود تھا جو بیسمنٹ کی طرف جاتا تھا۔ اس نے ایک بھاری پتھر کی مدد سے اس پرانے تالے کو توڑا، دروازہ ایک بھیانک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ ریان سیڑھیاں اتر کر نیچے تہہ خانے کی حبت زدہ اور تاریک فضا میں داخل ہوا۔ ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھماتے ہوئے اسے کونے میں ایک پرانا لوہے کا والیٹ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر واقعی وہی چیز رکھی تھی، ایک پرانی خستہ حال میں سرخ رنگ کی ڈائری۔ ریان نے لرزتے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھائی۔ جیسے اس نے پہلا صفحہ پلٹا جہاں شاہ میر کے غیر قانونی اسمگلنگ نیٹ ورک اور کچھ اہم مہروں کے نام لکھے تھے، اچانک پورے بیسمنٹ کی تیز پیلی لائٹس ایک دھماکے کے ساتھ
آن ہو گئی اور ریان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا ریان کہ تجسس انسان کو مار دیتے۔ ایک جانی پہچانی ریشمی لیکن روتی ہوئی آواز گونجی۔ ریان نے چوک کر پیچھے دیکھا۔ بیسمنٹ کے دروازے پر عرشیہ کھڑی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں اس وقت چائے کا کپ نہیں بلکہ ایک لوڈڈ بلیک پسٹل تھی جس کا رخ سیدھا ریان کے سینے کی طرف تھا، لیکن اس کی گہری کتھی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ ایک قاتل حسینہ تھی، مگر اس وقت اس کا دل ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اس کے شوہر نے اس کے اعتماد کا خون کیا تھا۔ تم نے میرے بھائی کے بجائے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا پاشا؟ عرشیہ نے کانپتی اور نم آواز میں کہا۔ اس کی انگلیاں گن کے ٹریگر پر تھیں۔ اس ڈائری میں جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی شامیر مجھے ایک انٹرنیشنل ڈیل کے لیے ایک کٹ پتلی شوہر کے نام پر استعمال کرنا چاہتا تھا، اور میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ میں تمہیں اس مڈل کلاس زندگی سے نکال کر اس سلطنت کا مالک بنا سکوں، کیونکہ میں سچ میں تمہاری اس معصوم سی سیٹی پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی ریان، لیکن تم نے اس اجنبی کالر کی بات مان کر میری محبت کا سودا کر دیا۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں چھپا وہ بے پناہ پیار اور سچائی دیکھی جو اس کی گن کی گولی سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے ایک سیکنڈ کا بھی تأمل کیے بغیر وہ سرخ ڈائری زمین پر پھینک دی اور تیز قدموں سے بڑھتا ہوا عرشیہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے عرشیہ کے ہاتھ سے وہ گن چھین کر دور پھینکی اور اسے پوری شدت سے اپنے ساتھ مضبوطی باہوں میں گھیرے میں بھر لیا۔ عرشیہ کا سخت اور سرد وجود ایک دم ریان کے سینے سے لگ کر بکھر گیا اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ ریان نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے جان گیا تھا یہ سچ جو بھی ہو، یہ دنیا کتنی ظالم کیوں نہ ہو، اب وہ اس قاتل حسینہ کی اس رومانوی اور سحر انگیز محبت کی قید سے کبھی بھی آزاد نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اب ہمیشہ کے لیے لغاری خاندان کے اس خطرناک اور خونی کھیل کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکے تھے، جہاں اب وفاداری صرف ان دونوں کے درمیان تھی، ایک شوہر اور ایک بیوی کی وفاداری۔ ختم شد۔